بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، گزشتہ کے درس میں وہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ آج والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی اور خواہش بھی تھی کہ خصوصاً وہ نوجوان جو ہم سے وابستہ ہیں وہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ معاشرے کی صلاح اور فلاح، یعنی کسی معاشرے کی کامیابی حقوق کی ادائیگی پر منحصر ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی وابستگی، اس کے تعلقات مختلف لوگوں سے ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو معاشرہ افراد کا نام ہے، افراد کے مجموعے کا، اور ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ مختلف النوع تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے جو حقوق لازم ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی پر انسان کی خوشی و مسرت بھی منحصر ہے۔ میں تھوڑی سی چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس سلسلے میں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خوشی و مسرت کا حصول یا ذہنی اور دماغی سکون بلند و بالا عمارتوں سے یا راحت و آرام کے اسباب کے کثرت سے فراہم ہو جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی خوشی و مسرت اور ذہن و دل کا سکون یہ ایک دوسرے کے جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ متصل ہے۔ انسان کے اوپر جو کچھ حقوق ایک دوسرے کے لازم ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑا حق اپنے والدین کا لازم ہوتا ہے کہ ایک شخص کی دنیا میں آمد کے ظاہری اسباب والدین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کی وجہ سے خاص طور پر اپنی عبادت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو پوجا نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ احسان کے لفظ کو جب آپ دیکھیں گے بڑا جامع لفظ ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا، اسی طرح حدیث میں بھی متعدد جگہ پر اس لفظ کا ذکر آتا ہے۔ احسان عمدہ طریقہ،
احسان بہتر رویہ، احسان اچھا سلوک، احسان وہ طریقہ جو معاشرے کے اندر بہتر سمجھا جائے، جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے۔ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گویا اس کے اندر تمام چیزیں جمع ہو گئی کہ ایک بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر وہ طریقہ جو اسلامی نقطۂ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معاشرے کے دستور اور عادات کے مطابق بہتر سے بہتر ہو، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے میں تواضع بھی داخل ہے، اپنے والدین کے ساتھ انتہائی متواضعانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، انکساری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، والدین کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے پیش قدمی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ان سے پہلے کسی جگہ پہ بیٹھنا نہ چاہیے، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ جائیں تو بیٹھے نہ رہنا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ احسان کے اندر یہ سب لفظ آتا ہے، سارے معنی اس کے اندر۔ والدین کے حقوق میں یہاں تک آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے اور آئے گی کہ اگر کوئی معروف بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، امر بالمعروف، والدین کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے لیکن آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی شریعت کہتی ہے کہ ادب کی رعایت لازم ہے۔ امر بالمعروف میں بھی والدین کے ساتھ گفتگو میں ادب کو نہیں کھویا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہی آپ دیکھیں گے، قرآن کریم سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی سے منع کیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ زیادہ جرا نہیں کی، اور انہوں نے بس اتنی بات کہی، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ یعنی بات کہہ دی جائے لیکن اس پر حجت نہ کی جائے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، یہ ایک قرآن کریم نے والدین کے ادب کے سلسلے میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم ایک دوسری جگہ اور ایک سورہ لقمان میں ذکر کرتا ہے جو ہمارے سامنے تمام مسئلے کو واضح کرتی ہیں، یہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں تم ان کی بات نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ لیکن پھر قرآن وہی کہہ رہا ہے آگے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ گویا قرآن کریم نے بہت صاف لفظوں میں یہ کہا کہ والدین کے جو حقوق لازم ہوتے ہیں کہ شرک ہے، بت پرستی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہے، ناجائز کوئی کام ہے، اگر وہ اس کا حکم دیتے ہیں تو اس میں تو بہرحال ان کی اطاعت و فرما برداری ہرگز نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے اس کام کے حکم دینے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی اپنی حیثیت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ اب اس پس منظر میں کچھ احادیث آپ دیکھتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ میں نے کوشش کی کہ ایک جامع گفتگو آپ کے سامنے اس سلسلے کی رکھوں، ممکن ہے کہ میں آئندہ ہفتے بھی اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں،
کہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے کہ اولاد پر والدین کے حقوق کیا ہیں. بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے افراد ہیں، انسانی معاشرے میں انسانوں کے تعلقات مختلف لوگوں سے ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں کس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کروں، کس کے ساتھ عمدہ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک. قال ثم من؟ قال امک. اس نے دوبارہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بعد پھر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا، تمہاری والدہ. اس نے تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری والدہ. ان صاحب نے چوتھی مرتبہ پھر پوچھا ثم من؟ قال ابوک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ. اسی طرح یہی ایک روایت اور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا ثم اباک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ادناک. پھر جو قریب سے قریب تر رشتہ دار ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی ایک فہرست دے دی کہ ایک انسان اگر حسن سلوک کرنا چاہے تو سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ گویا والدہ مستحق ہے، پھر باپ مستحق ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تفاوت کیوں ہے؟ ایک اس کی بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کی یوں بھی لوگ عزت و تکریم میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. اس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک دبدبا ہوتا ہے. اور ماں کے اندر چونکہ نرم دلی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو بہت سارے مواقع پر ماں کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے فطرت انسانی، باپ بہت سارے غم کو برداشت کر لیتا ہے، بہت سارے دکھوں کو جھیل لیتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے. اس کے دل پر اتنا یہ باتیں اثر نہیں کرتی ہیں. اولاد کی نافرمانی اگر ہو، والد کو دکھ ہوتا ہے لیکن وہ جھیل لیتا ہے. لیکن ماں کیونکہ رقیق القلب ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے، اپنی اولاد کے رویے میں ذرا سی بھی اگر تبدیلی ہو، ذرا سا فرق آئے تو ماں کے دل پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ والدہ کے عزت و احترام، ان کی خدمت کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، ماں حمل کی تکلیف کو بھی جھیلتی ہے، ولادت کی مشقت بھی برداشت کرتی ہے، پھر دودھ کے پلانے کے زمانے کے تھکان اور اس کی مشقتوں کو بھی وہ برداشت کرتی ہے.
تو چونکہ حمل ہے، ولادت کی تکلیف ہے، دودھ کے پلانے کا عرصہ ہے، راتوں کو جاگنا اور اس کی گندگیوں کو صاف کرنا وغیرہ، یہ ساری مشقتیں ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بنسبت ماں کا 3 گنا درجہ قرار دیا. پھر ماں کے بعد چونکہ ظاہر سی بات ہے باپ بھی اپنے بچوں کے تن کی بھوک کے مٹانے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اپنے پسینے بہاتا ہے، اپنے خون جلاتا ہے، وہ دن رات تگ و دو کر کے اس ننھے سے پودے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کمزور اور ضعیف سے کھوپل کو وہ قوت و طاقت عطا کرنا چاہتا ہے. اس لیے باپ کی بھی بہرحال کی خدمت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یہ بھی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لفظ ارشاد فرمایا ثم ادناک، پھر جو قریب سے قریب تر ہے، یعنی والدین کے بعد بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی رشتہ ان کا ہے. وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے. بھائی بہن کے بعد خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، تایا، اس طرح سے پھر اس کے بعد خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یعنی جن لوگوں کے رشتے آپ سے جتنے زیادہ قریب ہیں اسی قدر ان کے حقوق آپ کے اوپر زیادہ عائد ہوتے چلے جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیض ذکر کی ثم ادناک. یہ فطری اصول نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی، اپنے بھائی بہن، اپنے خاص رشتہ دار کی طرف آپ توجہ کے بجائے آپ دور کی طرف توجہ دیں. اصل یہ ہے کہ اپنی طرف آپ توجہ دیجئے، یہ آپ کے توجہ کے مستحق لوگ ہیں. ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کبھی والدین کے اندر ناچاکی پیدا ہو جائے، بعض حالات میں دونوں میں جدائی ہو گئی اور ایسے حالات میں بچے اگر خدمت کرتے ہیں، باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ماں ناراض ہوتی ہے اور ماں کی خدمت کرتے ہیں تو بچے ناراض ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ حضرات محدثین نقل کرتے ہیں اسی میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے دونوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن والدہ اور پھر والد کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب دونوں کے درمیان میں اتفاق نہ ہو اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی وجہ سے ناراض ہوتے ہوں، ایسے حالات میں بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے مالی خدمت، جسمانی خدمت والدہ کی کرے اور عزت و احترام والد کے زیادہ ہو. تو عزت و احترام میں والد کو ترجیح دیا جائے اور مالی خدمت، جسمانی خدمت میں والدہ کو ترجیح دیا جائے. اسی طرح دیکھیے والدین کی خدمت بہت بے انتہا فضیلتوں کا سبب ہے. مختلف زندگی کی سعادتیں، بھلائیاں، وسعت رزق، عمر میں زیادتی، یہ سب چیزیں ہیں، وہ آئندہ آ رہی ہیں آپ کے سامنے حدیث میں. لیکن میں یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قراءت کی آواز سنی، یعنی کوئی قرآن پڑھ رہا تھا. فقلت من ھذا، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا
اور وہاں میں نے سنا کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تعجب کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کہ فقلت، میں نے کہا من ھذا، یہ کون صاحب ہیں، کون قرات کر رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا حارثۃ بن نعمان، حارثہ ابن نعمان ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے ذکر کی تو حضرات صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ آخر حضرت حارثہ بن نعمان کو یہ جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، صحابی رسول ہے، تو صحابہ کو یہ تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقام عطا کیا، یہ اونچے درجے کی فضیلت ان کو عطا کی اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ حارثہ بن نعمان جنت میں ہیں اور وہاں وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آخر ان کو اس مرتبے کے ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا؟ صحابہ یہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہی اجر ملا کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہی اجر ملا کرتا ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی چنانچہ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہی حدیث میں لفظ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان تمام لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، بہت اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کرنے والے تھے۔ تو والدہ کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو جنت میں داخل کیا بلکہ یہ عظیم حالت، اچھی حالت، عمدہ حالت کہ کوئی جنت میں رہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کے ساتھ دکھایا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ چیزیں دکھا دیا کرتے تھے تاکہ آپ صحابہ سے بیان کریں، ہم تک وہ ہدایات آئیں اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہو، اور جس کو اللہ توفیق دے وہ اس طرح کی چیزیں کرے، اس طرح کا عمل کرے۔ چنانچہ وہی ایک اور روایت میں یہ لفظ آتا ہے نمت فرأیتنی فی الجنہ، کہ میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ یہ لفظ آیا وہاں پہ دخلت الجنہ کے بجائے یہ لفظ ہے کہ میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ حضرت بحر ابن حکیم ہیں، وہ بھی ایک روایت کرتے ہیں اور بالکل اسی طرح کی روایت جیسے اوپر بھی آپ کے سامنے وہ روایت آئی کہ والدہ اپنے اولاد کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ من ابر، یہ بحر ابن حکیم ہے، یہ پوچھتے ہیں، بحر ابن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے دادا نے پوچھا حضور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ، امک۔ قلت ثم من، پھر وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا، پھر وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم اباک، قال اباک ثم الاقرب فالاقرب، کہ پھر جو قریب سے قریب تر رشتہ دار ہیں۔ اوپر کی روایت میں آپ کے سامنے لفظ آیا تھا ثم ادنا کا، یہاں لفظ آ رہا ہے ثم الاقرب فالاقرب، کہ جو قریب سے قریب تر ہے، یعنی اسی لفظ کو سامنے رکھیے تو ادناکا کی وضاحت ہو جاتی ہے، جس کی میں نے وضاحت کی کہ سب سے قریب ماں باپ کے بعد بھائی بہن ہے، پھر اس کے بعد دادیالی اور نانیالی رشتہ دار میں خالہ، ماموں، چچا اور تایا اور پھوپھی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے حسن سلوک کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو یہ مقام دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہے، بہتر معاملہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا وابستہ ہے۔ یعنی
اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر کے اور والدین کے حقوق کی حق تلفی کر کے ان کے حقوق کو نہ بجا لا کر بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں گا اور اللہ کے نزدیک میں مقرب بن جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی بھول ہے، یہ اس کی چوک ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضی الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اب بھی فی سخط الوالد، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، تو یہ بات بالکل نامناسب ہے۔ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ میں تھوڑی سی ایک دو بات اور آپ سے ذکر کروں۔ ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن اولڈ ایج ہوم کا جو تصور ہے یہ اسلامی معاشرے کے لیے کوئی بہت اچھا تصور نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں قائم ہے وہ غلط ہے، لیکن اسلامی معاشرے کا یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ اولاد کے اوپر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور بیٹا ہے بیٹی ہے دونوں پر بھی یکساں حقوق لازم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیٹیاں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیٹوں کا کام ہے ماں باپ کی پرورش کرنا اور دیکھ ریکھ کرنا، جتنا بیٹے کا حق ہے اتنا ہی بیٹی کا بھی حق ہے۔ اور شریعت کا جو قانون ہے وہ کہ اگر کسی شخص کی اولاد اس بات کی اہل نہ ہو اور استطاعت نہ رکھتی ہو تو پھر وراثت میں جن لوگوں کے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں جو لوگ وارث بنتے تھے ان لوگوں کے اوپر شرعاً لازم ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کی کفالت کریں۔ اب وہ لمبی وراثت میں بھی ہے کہ یہ نہ ہو تو وہ اگر کسی شخص کے بیٹے نہ ہو بیٹی نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کا مال کس کو ملے گا؟ تو جن لوگوں کو ملے گا انہی لوگوں کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے شرعاً کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے ضعیف ہے تو ایسی صورت میں اس کی کفالت کریں۔ یہ کوئی ڈسٹ بن میں لے جا کر ڈال دیا، پرانے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں آپ آئیے، اور یہ کہ اس حد تک اسلام نے اس کو لازم قرار دیا کہ اگر والدین مشرک ہوں، مومن نہیں مشرک ہوں، اور اولاد مومن ہو تو بھی مومن اولاد پر اپنے مشرک والدین کی کفالت، ان کی خدمت، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی ضروریات کی تکمیل یہ لازم ہوگی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماء کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر، آپ تھوڑا یہ سمجھ لیجئے اس کو، حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ تھی جن سے حضرت اسماء کی ولادت ہوئی۔ حضرت عائشہ کی والدہ الگ ہیں۔ دور جاہلیت میں یعنی اسلام کی آمد سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دیا تھا، وہ الگ رہتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ۔ پھر حضرت عائشہ کی والدہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئیں، حضرت عائشہ تھی ان سے، وہ اسلام لائیں، وہ بہرحال تو یہ حضرت ابو بکر سے الگ تھلگ رہتی تھی۔
حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا اور مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جب صلح ہوئی تو اس موقع پر حضرت اسما کی والدہ مدینہ حضرت اسما کے یہاں آئیں. وہ مالی طور پر کمزور بھی تھیں تو اس مقصد سے آئیں کہ حضرت اسما ان کی کچھ مالی مدد کریں گی. وہ بہرحال ان کی بیٹی ہیں. جب وہ آئیں تو حضرت اسما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ تشریف لائی ہیں اور وہ مجھ سے کچھ تعاون کی خواہش مند ہے, کیا میں ایسی حالت میں جبکہ وہ مشرکہ ہیں میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ روایت کہتی ہے ان اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش, کہ جس زمانے میں قریش سے مسلمانوں کا صلح ہوا اس زمانے میں میری والدہ تشریف لائیں, مدینہ آئیں, وہ مشرکہ تھیں. میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی, میری والدہ میرے پاس آئی ہیں, وہی راغبۃ, اور وہ میرے سے تعاون کی خواستگار ہیں, میرے تعاون کی خواہش مند ہیں, تو افاصلوها, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ کیا صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نام سلیہا, ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں, اسباب کی دنیا میں ایک ذریعہ ہے کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا. یہ اتنا بالکل آسان سا راستہ ہے, آسان سا طریقہ ہے کہ یوں بھی ماں باپ شفیق ہوتے ہیں, مہربان ہوتے ہیں, اور خصوصاً اپنے بڑھاپے میں جبکہ ان کو اپنی حالت محسوس ہوتی ہے کہ میں کمزور ہو چکا, لاچار ہو چکا, ضعیف ہو چکا, میرے اندر اب کوئی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے, اور ان حالات میں بچے اگر والدین کے ساتھ تواضع انکساری کا معاملہ کریں, ان کی خواہشات کو مقدم رکھیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں, تو ذرا ذرا سی ضروریات کے پورا کرنے پر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشی سے دعا نکلتی ہے, دل سے دعا نکلتی, اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں دخول جنت کا سبب بنتا ہے. ان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ یوں ہی بہت محدود ضروریات, بہت وسیع ضروریات نہیں, محدود سی ضروریات, اور ان ضروریات کی اگر کفالت کی جائے تو بہرحال ان کے دل سے دعا نکلتی. ایک انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس عمر میں پائے پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ, رغم انفہ, رغم انفہ, وہ شخص ذلیل و خوار ہو, وہ شخص ذلیل و خوار ہو, وہ شخص ذلیل و خوار ہو. 3 مرتبہ آپ نے پوچھا, سائنسی بات ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بد دعا کی جا رہی ہے کس شخص کے حق میں کی جا رہی ہے, کس کے لیے آپ یہ بد دعا فرما رہے ہیں؟ قیل من یا رسول اللہ, صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و خوار ہو, کس کے لیے بد دعا ہے؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما, جو آدمی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے, ثم لم يدخل الجنہ, پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو. یعنی جنت میں اس کے لیے داخل ہونا بہت آسان تھا, بہت آسان طریقے پہ خدمت کر کے داخل ہو سکتا تھا. اب یہاں تک سمجھیے حسن سلوک کو. جہاد اسلام میں بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, بڑی اس کی قدر و قیمت ہے. آپ غور کیجئے,
جہاد میں جانے والا اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے بہا دیتا. اب انسان کے جان سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ اور ایسا عمل جس کے اندر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے وہ بہا دے، اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا؟ لیکن اگر کسی شخص کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بجائے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا، اس پر زیادہ اجر و ثواب بتایا. اسی طرح حضرات محدثین نے بہت واضح طور پر لکھا، ہمارے معاشرے میں اعتدال کہیں نہیں ہوتا ہے، خود افراط اور تفریط ہے. آپ سمجھ لیجئے گا جو کچھ بھی سمجھنا اس میں افراط و تفریط ہے. حصول علم کے سفر سے بھی منع فرمایا، یعنی اگر کوئی آدمی علم کے حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقے میں جا رہا ہے اور خود اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو اگر والدین اجازت نہیں دیتے ہیں اور وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں، وہ محتاج ہوں گے کسی کے، تو پھر اس کے لیے حصول علم، کسے میری مراد دینی علم، دوسرے عصری علوم تو چھوڑیے، جب دینی علم کے لیے جہاد کے سفر کے لیے بھی جانا وہاں درست نہیں ہے، والدین جب خدمت کے محتاج ہوں تو پھر دوسرے راستوں میں اور دوسری ضروریات میں بغیر اجازت کے ان کو بے سہارا چھوڑ کر چلے جانا کیسے جائز ہوگا؟ دیکھیے حضرت معاویہ ابن جاہمہ سے روایت ہے، ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ البانی نے اس لکھا ہے اسنادہ جید، یعنی یہ بالکل جید الاسناد اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے. تو کوئی بھی سفر ہو اگر ماں باپ بوڑھے ہیں ان کی خدمت لازم ہوگی. کیا فرمایا؟ جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اردت ان اغزو، اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں جہاد میں جاؤں. وقد جئت استشیرک، اور آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں، یعنی آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لک من ام، کیا تمہاری والدہ ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا فالزمها فإن الجنة عند رجلها، ان کے قدموں سے چمٹ جاؤ، انہی کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو، اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی ضروریات کو دیکھو. فإن الجنة عند رجلها، اس لیے کہ جنت ان کے قدموں کے پاس ہے. یہی جنت ماں کے قدموں تلے بھی بولتے ہیں، یہی مفہوم ہے. فإن الجنة عند رجلها، اس لیے کہ جنت ان کے قدموں کے پاس ہے. اس حد تک والدین کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا گیا کہ والدین کی اطاعت اور حسن سلوک کو جنت میں داخلہ اور نافرمانی کو جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا گیا. اب غور کیجئے گا، اب تعلیمات ہی اگر آپ دیکھیں، اسلام نے اس سلسلے میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مذاہب نے نہیں دیا ہے، یہودیت میں بھی ہے، بائبل میں بھی اس کا بیان ہے. آپ ان کی تفصیلات اگر خود دیکھنا چاہیں تو آپ سیرت النبی کی 6 حصے میں دیکھیے جہاں اخلاقیات کا بیان ہے. لیکن اسلام نے جس جامعیت کے ساتھ بیان کیا، جو مقام بتایا، دنیا کے کسی مذاہب نے وہ چیز کو نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ کہیں اور نہیں ہے. دیکھیے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدی، جو آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو، اصبح لہ بابانی مفتوحانی من الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اور جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کے ساتھ شام کرے، اصبح له بابان مفتوحان من النار، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ. یعنی والدین جنت میں دخول کا سبب بھی ہیں اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں. اگر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں دن گزرتا ہے تو جنت، اور اگر وہ نافرمانی میں دن گزرتا ہے تو جہنم. ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ بہرحال پوچھتے ہیں، ایک صاحب قال رجل وَإِنْ ظَلَمَهُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین ظلم کریں تب بھی؟ بچے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے، خصوصاً والدین اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں سے روکتے ہیں، اپنے تجربے، اپنے علم، ان کی خیر خواہی کی بنیاد پر. بچے اپنے نا تجربہ کاری، لا علمی کی وجہ سے ایسا سمجھ جاتے ہیں کہ جیسے والدین میری آزادی کو سلب کر رہے ہیں، مجھے اپنے خواہشات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس لیے انہوں نے پوچھا وَإِنْ ظَلَمَهُ، اگر وہ دونوں ظلم کریں تب بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ ظَلَمَهُ وَإِنْ ظَلَمَهُ وَإِنْ ظَلَمَا، اگر وہ دونوں ظلم کریں، اگر وہ دونوں ظلم کریں، اگر وہ دونوں ظلم کریں تب بھی اطاعت لازم. حقیقت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پہ ظلم نہیں کر سکتے، خیر خواہی کا معاملہ کرتے، لیکن بسا اوقات ایسا لگتا ہے. تو اگر کسی بچے کو، کسی فرد کو یہ لگے کہ والدین زیادتی کر رہے ہیں تب بھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے. ایک حدیث میں یوں اور لفظ آیا، حضرت امامہ سے یہ روایت ہے، ابو امامہ سے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، بچوں پر ان کے والدین کا کیا حق ہے؟ کیا ایک جملہ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک. کتنا مختصر. ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، چھوٹے سی بات معنی میں بہت وسیع. فرمایا وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یعنی اگر تم نے ان کی خدمت کی، اطاعت و فرمانبرداری کی تو جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے، اور اگر تم نے ان کے ساتھ نافرمانی کی تو جہنم میں داخلے کا سبب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت فرما گئی تھی. والد کو آپ جانتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، قولی طور پر لوگوں کو یہ رہنمائی کی، دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ آپ کی رضائی والدہ تھی، ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا. ابو طفیل راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جعرانہ میں، آپ سب جانتے ہوں گے جعرانہ، تو آج کل بہت سارے لوگ عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں، کہ جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے. غزوہ حنین کے موقع کا قصہ ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بجعرانہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے. اذ اقبلت امرأۃ، کہتے ہیں کہ خاتون آئی، حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے قریب آ گئی. جب وہ آئیں فبسط لها رداءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ڈاگر ان کے لیے بچھا دی. فجلست علیہ، وہ خاتون اس پر بیٹھ گئیں. اب حضور کے اتنے قریب ہونا،
حضور کا چادر بچھانا اور ان کا اس پر بیٹھ بھی جانا، یعنی اس قدر بے تکلفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہ سلوک۔ فرماتے فقلت من ہی، میں نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو فقالو، صحابہ نے فرمایا ہی امہ التی ارضعتہ، یہ حضور کی والدہ ہیں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں، اب تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، اس زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ لوگ خواتین آتی تھیں، بچوں کو کرائے پر لے جاتی تھیں اور وہ سال 2.5 سال دودھ پلاتی تھیں اور پھر اپنی اجرت وصول کر کے بچے کو چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں، ایک جو نیک فرمانبردار اطاعت گزار بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ کرتا ہے، پھر آپ کا یہ سلوک اس وقت جبکہ مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حکومت تقریباً حجاز کے حصے پر آپ کی ہے، اللہ کے نبی ہیں آپ، حکومت سربراہی حاصل ہے، اور ایک وہ خاتون ہیں جنہوں نے بچپن میں اجرت پر آپ کو دودھ پلایا تھا، اور جب وہ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن سلوک اور کس بہتر طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اور بھی قابل تعجب بات ہے، حدیث بتلاتی ہے حسن سلوک، اچھا رویہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اولاد اپنی والدہ کو یا والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت، جو بھی نیک اولاد اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، نظرة رحمت، میں معنی کر رہا ہوں یہاں پہ محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، الا كتب الله له بكل نظرة حجۃ مبرورہ، تو اللہ تعالی ہر ایک مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حج کا ثواب، وہ بھی مقبول حج کا ثواب، اور آپ نے فرمایا تھا بکل نظرہ، ہر بار دیکھنے کے بدلے میں۔ صحابہ نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، اللہ کے رسول اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام، ہاں، اللہ اکبر اب اطیب، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس سے بھی زیادہ نوازنے والا، اس کے خزانے میں کیا کمی، اللہ کے خزانے میں کیا کمی۔ تو غور کیجئے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک، اطاعت، فرما برداری پر اجر و ثواب کی بات کہی۔ اس کے مقابلے میں بھی کچھ چیزوں پہ آئی ہے۔ والدین کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا نہ صرف یہ کہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنی دنیا کو بھی برباد کرنا۔ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے، میں نے جو کچھ سمجھا اس حدیث سے، اولاد کے لیے ہر وہ چیز حرام ہے جو ماں باپ کی عزت پر بٹا لگائے، ان کی آبرو کو پامال کرے، معاشرے میں ان کی جو حیثیت عرفی ہے، جو عزت ہے، اس میں کمی واقع ہو۔ دیکھیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات بڑے گناہوں میں شامل ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ اب آج کے زمانے میں تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس دور میں جب گالی کیا قتل بھی کر دیتے ہیں، معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا۔ لیکن صحابہ کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَوَالِدَيْهِ، تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ، یہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یسب امہ فیسب امہ، یہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یعنی دوسرے کے باپ اور ماں کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دلانا ہے۔ اس سے میں نے جو سمجھا یہ ہے کہ کوئی ایسا سلوک جس سے اپنے والدین کی عزت، ان کی آبرو، ان کے مقام، ان کی حیثیت عرفی میں کمی آتی ہو، بچوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف اس کی ذات نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان، اس کے ساتھ اس کا پورا کنبہ، اس کا پورا گھرانہ وابستہ ہے، ایک دوسرے کے عزت اس ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔ گویا یہ حدیث ہمیں اس چیز کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، دیکھیے گا تمام گناہ علاوہ شرک کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، شرک کے علاوہ جتنے سارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، الا عقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ مگر والدین کی نافرمانی کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر آگے کا لفظ بہت سخت، بہت سخت فرمایا فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو موت سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں اس کی سزا دیں گے۔ حضرت محدثین نے دو معنی نقل کیا، ایک یہ کہ جو بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی زندگی میں ان کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بچے کا انجام دکھلا دیتے والدین کو۔ دوسرا معنی نقل کیا کہ والدین کے وفات کے بعد بھی اس بچے کی موت سے پہلے جو اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اسی دنیا میں اس کو اس کا انجام دکھا دیتے۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا سلوک اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک رکھا، اچھا سلوک رکھا، عمدہ طریقہ اختیار کیا، ظاہر سی بات ہے کہ کل بچے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور اگر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نامناسب سلوک کیا، یہ قرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے ذریعے سے اس چیز کو ادا کریں گے۔ ایک حدیث اور اس سلسلے کی میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں کچھ خلش رہتی ہے، اللہ نے موقع نہیں دیا، ممکن نہ ہو سکا۔ بہت سارے لوگ جب بڑے ہوئے اور اس حیثیت میں پہنچے کہ والدین کی خدمت کر سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے، تو ان لوگوں کے لیے کیا چیز ہے، وہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیموت والداہ او احدہما، کہ اگر کسی بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت فرما جائیں، وَإِنَّهُ لَهُمَا لَآخ، اور وہ ان دونوں کی
فرما برداری کرنے والا نہیں تھا، یعنی اس نے ان کی زندگی میں کوئی خدمت نہیں کی، کوئی اچھا سلوک کا موقع نہ ملا یا اس وقت ہوش نہیں تھا، فرمایا فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما، پھر اگر وہ برابر ان دونوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا رہتا ہے، حتی یکتبہ اللہ بارن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار اولاد میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو موقع نہ مل سکا یا اس سے کچھ کوتاہی ہو گئی اور تلافی کی کیا صورت ہوگی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں کرے، ان کے لیے استغفار کرے۔ ایک صورت اور بھی بتائیں کہ وہ حضرات جن کا والدین سے تعلق تھا، محبت کا تعلق، خاندانی تعلق، ان میں سے جو لوگ زندہ ہوں، باحیات ہوں، اور ان کے ساتھ اگر اچھا رویہ اختیار کیا جائے اس لیے کہ یہ والد کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ والدین کی خدمت کے جیسا ہے۔ فرمایا ان ابن عمر، حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، بہتر سلوک کرے، اچھا سلوک کرے ان کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد۔ ایک بات اور سمجھیے، تھوڑی سی فضائل انشاءاللہ اسی تھوڑے سے آئندہ ہفتے بھی میں اسی موضوع پر تھوڑی گفتگو کروں گا۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ خدمت، اچھا سلوک اس دنیا میں وسعت رزق اور وسعت درازگی عمر کا ذریعہ ہے۔ میں پہلے حدیث سناتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں اس میں۔ دیکھیے حضرت انس سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے، وَيُنْسَعُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ فرما دیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ اب رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ والدین۔ دو باتیں یہاں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ کہا گیا وسعت رزق، وسعت رزق کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ویسے رزق مقدرات میں سے، پھر رزق میں تو مقدر جو چیز ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اگر یہ بات ہے تو پھر وسعت، تھوڑے سے رقم میں اللہ تعالیٰ بہت ساری ضروریات کو پورا فرما دے۔ ایک مفہوم یہ۔ دوسرا مفہوم یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے چونکہ معلوم ہے کہ یہ بچہ خدمت کرے گا، وہ تو سب بات، اور یہ والدین کی خدمت کرے گا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو زیادہ لکھا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر وہ خدمت نہ کرے گا تو اس کو اتنا رزق ملے گا۔ گویا حتمی جو رزق ہے وہ اللہ نے لکھ دی۔ اسی طرح عمر کا معاملہ ہے۔ وسعت عمر کیا ہے؟ وسعت عمر یہ ہے کہ ایک یہ کہ عمر میں برکت عطا کر دینا۔ برکت کا مطلب ہے کہ حضرات محدثین نے نقل کیا کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا نیک عمل، صالح عمل، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے یہاں بھی اعلیٰ درجہ پائے اور انسانوں کے درمیان میں بھی اس کو عزت حاصل ہو، نیک نامی حاصل ہو، بھلائی حاصل ہو، یہ ہے وسعت عمر کا مطلب۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے گویا حتمی عمر لکھ دی، مثلا یہ خدمت کرے گا تو 90 سال اس کی عمر، اور خدمت نہیں کرتا ہے تو 70 سال اس کی عمر، اس طرح لکھ دی۔ اللہ کے نزدیک حتمی عمر جو 90 سال ہے وہ کسی حالت میں آگے نہیں بڑھے گی، وہ لکھا ہوا ہے، یہ مطلب ہے۔
ایک مطلب اور ہے جو بہت قریب الفہم ہے، مجھے وہ اس چیز کی طرف بڑی یہ توجہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس کی طرف کہ حضرات محدثین نے نقل کیا کہ وسعت عمر سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد عطا کریں گے۔ اب اس کا نیک صالح اولاد کا وسعت عمر سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں دیکھیے کہ انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کو باقی رکھنے والی ذات اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے جملہ کہا جاتا ہے جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو اولاد کی شکل میں وہ باقی رہتا ہے۔ تو اگر جو لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گویا اس کی کا نام اور اس کی نسل اور اس کا خاندان، اس کا ایک سلسلہ، جیسے کوئی درخت کاٹ دیا جاتا ہے اور زمین میں اس کی جڑ موجود ہو تو پھر دوسرا درخت اور تیسرا درخت، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کی وجہ سے اس کی نسل کو باقی رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نسل کو باقی رکھتے ہیں بلکہ نسلوں میں نیک اور صالح لوگ، صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے۔